وہاں سے پھر میری نظر اس پہ آ گئی ہے کہ یار مردوں کے کیا مسئلے ہیں, مردوں کو کس طرح انگیج کریں, مردوں کی جو انسیکیورٹیز ہیں, ان کے سوال ہیں, وہ they remain unanswered, and the only ones who are trying to answer or try to answer it are the ones who are exploiting them. یعنی کہ اینڈریو ٹیٹ اور اسی طرح کے جو میسکولینٹی گوروز ہیں یہاں کے بھی, وہ بہت, ہاں وہ بڑے ہمارے یوٹیوبرز ہیں, ان پہ بھی ہم بات کریں گے. In this week's episode of Out of the Box ہم بات کر رہے ہیں حسن باجوا سے regarding male engagement اور کیسے ہم masculinity کے old models کو ریڈیفائن کر سکتے ہیں. وہ دوسرے مردوں کی میں مدد کر سکتا ہوں, میں عورتوں کو کیا سپورٹ کروں گا؟ not that I don't support them, but they're not in need of my support. وہی عورت مارچ پہ وہ اپنی آواز بلند کرتی ہیں, میں وہاں پہ ہوں نہ ہوں, انہوں نے اپنی آواز بلند کرنی ہے. بٹ آن دا سائڈ آف دا ینگ مین آف دا نیکسٹ جنریشن, they need help. Welcome to another episode of Out of the Box. Hello everyone, welcome to another episode of Out of the Box. This is Risham Waseem and Sarosh Ibrahim. آج ہم بات کریں گے مردوں کے بارے میں. We're going to talk about masculinity, and to do that, don't worry, representation, we do have someone who identifies with that gender. Welcome Hassan Kilde Bajwa. Did I pronounce it? Kilde. Hassan Kilde Bajwa, جن کو آپ نے آن لائن اسپیسز میں بھی دیکھا ہوگا. ہی ورکس a lot. He self-identifies as a feminist blogger, but someone who I feel gives men like a blueprint of what alternative masculinity could be from traditional masculinity. He is also half Danish, and he is a board member of Dare Gender, جو ڈینمارک میں ایک آرگنائزیشن ہے جو میل انگیجمنٹ میں کام کرتی ہے. اینڈ حسن اس وقت پاکستان بھی اس لیے آئے ہوئے ہیں بیکاز ہی از ورکنگ ود یہاں پر ڈفرنٹ سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ٹو کریٹ وہ ورک شاپ ماڈل جہاں پر وہ مردوں کو انگیج کر سکیں اور ہم ان کے ساتھ بات کر سکیں کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ بہت چنگے تو نہیں ہیں. دیر از اے لاٹ آف وائلنس, دیر از اے لاٹ آف ڈس امپاورمنٹ, اینڈ جو پتر شاہی نظام میں مرد حضرات بھی اتنے کوئی خوش نہیں ہے اور وہ نظر آ رہا ہے. تو پھر اس سچویشن میں اگر ہم نے اینڈریو ٹیٹ کی بڑی فالوئنگ کو اوائڈ کرنا ہے تو وی نیڈ آلٹرنیٹیو ماڈلز آف ہیلدی میسکولینٹی اینڈ وٹ اٹ لکس لائک. سو ٹو ہیو یہ کانورسیشن ہمارے ساتھ آج حسن موجود ہیں. تھینک یو سو مچ حسن فار بینگ آن آور شو. Thank you very much for having me. I have been following Maati TV for a long time. In fact, since its inception, and I think it's wonderful because you really do break things down in a manner that Thank you so much. It becomes very helpful. وہی بات ہے نا, سمجھنے والی بات ہے. So thank you. And like just to return the compliment, which is because ابھی میں جب یہاں پر آ رہی تھی تو آپ کو پتا ہے کہ میرا جو بھائی ہمارا کو ہوسٹ ہے, oh you're interviewing, can I do it, can I be the co-host? میں نے کہا well میں ابھی راستے میں ہوں تو I guess you can't. کہتے یار I love that guy, چلو I'll try and come say hi to him, but unfortunately he can't abhi because he's taking care of my cat. So but just to میں نے یہ ایگزامپل اس لیے استعمال کیا ہے بیکاز بہت کم رول ماڈلز آئی گیس ہوتے ہیں مردوں کے لیے جو اوپنلی ایڈمٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یار میں فیمنسٹ ہوں, جو اوپنلی ایڈمٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یار لائک یہ کرنا اپنی بیوی کی گھر میں ہاتھ بٹانا اور یہ ایشوز ہیں, اور لائک ہمیں نہیں ملتے بہت مرد جو یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کا بھی ایک آرٹ ہوتا ہے نا کہ آپ نے وہ بات کرنی بھی ہے لیکن آپ نے اور لوگوں سے وہ اسپیس بھی نہیں لینی. سو جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ آرٹ آئی ریلی لائک اپریشیٹ دا ورک یو آر ڈوئنگ. سو آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو آسک یو لائک a question right off the bat کہ what does masculinity mean to you and how has it اس کی definition over the years آپ کے لیے change بھی کیسے ہوئی ہے؟ اچھا, this is یہ آپ نے شروع ہی اتنے بڑے سوال سے کر دیا ہے, you know, please explain the theory of relativity والی بات ہو گئی ہے. It's almost as complex. But the thing is, I think we already make a mistake. Like the premise of the question is that there is a singular model of masculinity. In fact, that's the entire problem. کہ آج کل کے نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ بھی مرد بننے کے لیے آپ کی ایک چیک لسٹ ہے, وہ آپ چیک لسٹ مکمل کریں گے تو پھر آپ مرد بنیں گے. The problem is that is not the reality most people live. They have different circumstances. ان کو ان کے گھروں کے حالات اور ہیں, ان کے فائنینشیل حالات اور ہیں, ان کے کلچرل بیک گراؤنڈ ان کی اور ہے, یعنی کہ ہزار مختلف فیکٹر جو ہے نا پلے ان کرتے ہیں. تو میرے لیے میسکولینٹی کی اگر ایک ڈیفینیشن ہے دین اٹ از واٹ ایور کائنڈ آف مین اے مین وانٹس ٹو بی. تو میرے لیے اگر if there is a singular thing that I can sort of put across, because the organization I work with is with Dare Gender, we actually use the term mangfoldig masculinität, which translates to
pluralistic masculinity. So the way we work is not to tell men that this is how you're supposed to be men. It's rather to engage with them with the question, how do you want to be men? Just simply making that question. And the thing about this is that this is not because we say कि भई a man can be anything. Yes, a man can be anything. But by asking that question, आप अगले को मजबूर करते हो सोचने पे. इसके बजाय कि बना बनाया एक मॉडल ला के आप अपनी ज़िंदगी पे ठोस दो कि नहीं अच्छा ये तो मैं फुलफ़िल करता हूँ, ये नहीं करता, अच्छा अब बीवी को ज़रा कंट्रोल करके मैं घर में ले आऊँ ताकि मैं ये बॉक्स टिक मार्क कर लूँ कि यस रियल मैन हैज़ कंट्रोल ओवर द वुमेन इन हिज लाइफ. और या तो फिर वही बोलें कि बीवी को या घर की ख़वातीन को बोलना कि तुमने काम नहीं करना बिकॉज अ मैन इज़ अ प्रोवाइडर. तो वो चीज़ें फुलफ़िल करने के चक्रों में एन एक्सटर्नली अप्लाइड मॉडल ऑफ मैस्कुलिनिटी, दैट्स एक्चुअली द प्रॉब्लम. अगर हम मर्दों को ये ट्रस्ट दे दें कि भाई यार तुम इंसान हो, तुम मर्द हो, तुम्हारी मर्दानगी की शक्ल जो है वो अगले वाले की मर्दानगी से मैच नहीं करती. हो सकता है कुछ चीज़ें मैच करती हों बट वो एक नहीं है. ये आपकी मर्दानगी, इट्स योर मैस्कुलिनिटी टू ओन एंड कंट्रोल. तो जब आप उनको ये कह देते हो तो फिर बहुत से लोगों को तकलीफ़ हो जाती है. तकलीफ़ ये होती है कि यार है तो तुसी खप्पा दी उन्होंने मैं सोचन ते लग गया. दैट इज़ द रिजेक्शन दैट दे हैव. नो वी डोंट वांट टू डिफाइन इट. बट टू मी masculinity is to look at who you are, look in the mirror, look at your relationships around you, the relationships both that are structurally framed, culturally framed, and those that are biological. And look at these things and be like, अच्छा इसको मैंने इस तरीके से मैंने combine करना है क्योंकि ये मेरे लिए और मेरे ख़ानदान के लिए और मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो मेरे इर्द गिर्द society है, उनके लिए सबसे beneficial है. That is what I believe, that if there is a singular heading I can give to a man is a masculine man is one who dares to define his own destiny. मैंने आपने कहा था कि बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है बट आपने बहुत सीमलेसली उसका जवाब दे दिया है. सो इफ़ यू कैन ऑल्सो टॉक लिटिल बिट अबाउट आपका भी जो बैकग्राउंड है, बिकॉज यू आर लाइक हाफ डेनिश, सो यू आई एम गेसिंग आपने थोड़ा बहुत अपना टाइम पाकिस्तान में थोड़ा बहुत नहीं यार, बेसिकली जंपल मेरी इधर लाहौर की है, मेरे लहजे से भी मेरे ख्याल से पता चल जाता है कि मैं अंदर से तो पक्का लाहौरी हूँ. आई एम ब्राउन एज हेल. वो बारों बार से ही जो है ना चिट्टी चमड़ी मेरी हैगी तो मैं तो लोग जो है ना वो समझते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न गोरा है. But my mixed background has definitely had an impact in my upbringing and in my life. But fundamentally, I am culturally, emotionally, spiritually, I am of this earth. बिल्कुल. So the reason why I asked this question is to let people know कि जो ये बातें कर रहे हैं, these are relatable to you guys as well. But also over the years, यानी ये रियलाइजेशन होना, ठीक है ना, बिकॉज हम सब पेट्रियार्की के प्रोडक्ट्स हैं, हम सब के अंदर इनग्रेड हैं, और हम उसको बस फाइट कर रहे होते हैं ना हर रोज. सम डेज वी विन, समटाइम्स वी ऑल्सो लूज. इट्स अ प्रोसेस. सो फॉर यू क्या चीज़ थी जिसने ये चीज़ इंस्टिगेट की आपके अंदर, वे आप थोड़ा क्रिटिकली अपनी जेंडर को देखने लग गए इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट के, यू नो ये क्या हो रहा है? यार मेरे ख्याल से मेरी जो कहानी है ना, वो अनगिनत मर्दों की कहानी है. वो कहानी ये है कि आप बचपने में आप अपनी मेल प्रिविलेज जो है उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं. आपको एहसास ही नहीं होता कि भाई मैं ये जो रोटियां मेरे लिए बनती हैं, जो मैं रात के 2 बजे मैं निकल सकता हूँ, जो मेरी एजुकेशन, मेरी कंफर्ट पे जो फोकस किया जाता है, दिस इज़ एक्चुअली एन अनडिजर्व प्रिविलेज एज कम्पेयर टू द अदर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन. फिर नेक्स्ट फेज़ आता है जब आप फिर शादीशुदा वर्क स्पेस में आते हो. उस वक्त भी हो सकता है लोगों को थोड़ा सा एहसास होना शुरू होता है, ख़ास तौर पे अगर आपकी पार्टनर, आपकी शादी जिससे होती है, शी इज़ एबल टू एंगेज विद यू एट अ मोर फ्रेंडली लेवल, यू नो, वेयर यू कैन स्पीक टू ईच अदर एज इक्वल्स. लेकिन झटका तब पड़ता है जब बाप की बेटियाँ होती हैं, क्योंकि उससे पहले मेरा ये था कि ऑब्वियसली व्हेन आई वाज यंग आई वाज वेरी अनॉयड. अब मैं तो प्री मोबाइल डेज़ की मैं बात करूँ, प्री मोबाइल डेज़ में दुनिया ही और थी. वो आप लैंडलाइन में आप फ़ोन करते थे अपने. अब इफ़ यू हैड अ फीमेल फ्रेंड, नाउ आई वाज वेरी लकी दैट आई हैव ऑलवेज बिन वेरी कंफर्टेबल एंड गॉट अलॉन्ग विद वुमेन.
much better than many others, and I have a bunch of things in my childhood and my youth to thank for that. But phone करते थे तो अच्छा दूसरी साइड से किसी मर्दाना आवाज़ आ गई ठक पता होता था किन घरों में हम अम्मा को हम कह सकते हैं कि जी वो अस्मा से बात करा दें, आयशा से बात करा दें, ठीक है, किन घरों में लाउड है किन घरों में नहीं है. हाँ, तो वो एक बड़ी एक कॉम्प्लेक्स एक नेगोशिएशन, और मुझे बड़ी इरिटेशन होती थी. Then I was in a relationship also at one point where for me at that point I was in my early 20s. I was living alone. मैं यानी full blown, I was a grown man. But the person I was in a relationship with did not have agency over her life. تو وہ میرے لیے بھی وہ بڑی یہ چیزیں اریٹیٹ کرتی ہیں کہ یار آپ نے کیا سمجھی اس معاشرے نے کیا سمجھا ہوا ہے عورتوں کو. But that was the extent of it because it was basically inconveniencing me. So I can't claim that I became a big feminist at that point. But اس ٹائم سے from my late teens اور جو مجھے پتہ چلتا ہے کہ ایک بڑا difference ہے in the treatment of the women my age versus the guys my age. تو بعد میں then I got into a job situation, I got married. اب یہاں پہ پہلی دفعہ میرے کان کھلنے شروع ہوئے کیونکہ مثلاً جو تھریٹ اسیسمنٹ ہوتا ہے رات کے کس ٹائم نکلنا ہو, جو میری بیوی ہے if I had to travel, the fear that she would feel sometimes by being alone in our home, I was like یار دروازہ لاک ہے سب کچھ صحیح ہے کیا مسئلہ ہے. But the fact is کہ جو اس کے دل میں خوف بیٹھے ہوئے تھے, جو جن چیزوں کو کنسیڈر کرنا پڑتا تھا اسے آنے جانے میں, وہ مجھے پہلی دفعہ ذرا کہا اچھا ٹھیک ہے, I guess it's not just that your parents are controlling you, you are also being controlled by external circumstances. پھر ہم ڈنمارک شفٹ ہو گئے, وہاں پہ دیٹ بیکیم مور کلیئر کیونکہ میری بیگم تو یہی تھی نا کہ one of the things she liked, that she noticed and she enjoyed was that let's say you are walking into a mall or into a building and some guy opens the door for you, you can smile, thank you. یہاں پہ تو ہے نا کہ میں دروازہ کھولتا ہوں and I don't fault women for this at all, میں دروازہ کھولتا ہوں کیونکہ یہ میری عادت ہے, تو وہ فوراً نظر نیچے کرتے ہیں and they just zip through the door کہ میرے سے انگیج نہ کرنا پڑے because I'm a man and they're a woman and وہ پتہ نہیں ہوتا کہ میرا ایکچوئل ریئیکشن کیا ہوگا. تو وہاں پہ ذرا باتیں اور میرے ذہن میں اور باتیں کھلنا شروع ہو گئی. Then my oldest daughter was born. پھر مجھے جھٹکا وہ پڑا کہ یار اب یہ تو جوان ہوگی کسی ٹائم, یہ کس سے اس کا رابطہ ہوگا, کس سے ملاقات ہوئے گی. ہم ڈنمارک میں رہ رہے تھے. That was the first video that I made that went viral. Because میں ایک بہت ہی بکواس دن پہ, بکواس موسم, generally just a terrible day, میں بیٹھ کے باہر کافی پی رہا تھا اور بارش ہو رہی تھی وغیرہ, and I made a video saying کہ یار مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کیونکہ میں تو جانا چاہتا ہوں واپس پاکستان میرا وطن ہے, یہ وہ معاشرہ ہے جس میں میں پلا ہوں, جس سے مجھے شدید محبت ہے, لیکن میں نہیں جا سکتا جب تک میری بیٹی 18 سال کی نہیں ہوگی, جب تک وہ بالغ نہیں ہوگی, جب تک وہ اپنی زندگی نہیں جینا شروع کرے گی اپنے طور پہ انڈیپینڈنٹلی, تب تک میں نہیں جا سکتا. کیونکہ باپ ہوتے ہوئے میرا فرض ہے کہ میں اپنی بیٹی کو جو بہتر سے بہترین قسم کی سرکمسٹانسز میں پال سکتا ہوں, میرا فرض بنتا ہے that is my focus. ٹھیک ہے ڈنمارک میں اور مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, but I know for a fact that at least she is able to grow, she is able to feel safe. I am as a father able to feel safe about her. تو میں نے وہ ویڈیو کی اور اس اپنے افسوس کا اظہار کیا, اور بڑی مجھے گالیاں بھی پڑی, گالیاں تو مجھے پڑھنی تھیں, لیکن بہت سے لوگوں نے یہ اس بات سے اتفاق بھی کیا. اس وقت میرا پھر ذرا ہو گیا کہ یار I need to think a little bit deeper about this, because clearly if this me, some guy in his literally unshaven, in a torn hoodie, early morning, just enjoying 5 minutes of peace before his child wakes up, اگر میری اس بات یہ دیکھ کے لوگ اتنا رسپونڈ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ انکہی باتیں رہ گئی ہیں, کچھ باتیں ہیں کرنے والی, کچھ پرسپیکٹیوز ہیں شیئر کرنے والے, جن کو میں نے پھر آہستہ آہستہ کر کے I started then engaging with some of these topics, explaining why I was thinking this way, explaining why this was important. And the more I got into it, the more responses I was getting, the more I was thinking about my daughter. And then 2.5 years later, my second daughter was born. And then I was sold. Then there was no way back. There was no way that I could, with a clear conscience, abandon this engagement that I had started
because I realized that these things are real. These problems are real. These are not the imagination. And मैं अपने being born in privilege and part of the socio-economic elite of Pakistan, मैं अपनी बेटियों के गिर्द एक वो bubble बना सकता हूँ. लेकिन no bubble is going to protect them fully, and that bubble is not permanent. I cannot create that for them for the rest of their lives, and I also have to realize that that bubble is maybe a place of safety, but is also in a way a prison. बिल्कुल. जो कि वही बात है ना, कितने बाप अपनी बेटियों को बाहर जाने से नहीं रोकते, इसलिए नहीं कि वो अपनी बेटियों को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि उनकी मजबूरी है एज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज प्रोटेक्टर्स कि यार नहीं, इफ़ यू गो आउट तुम्हारे साथ बुरा हो सकता है, तुम्हारे साथ ये हो सकता है, वो हो सकता है. So all of these things combined sort of put me on this trajectory to really looking at the circumstances that my daughters are going to grow up in. But even from there on, I've been through an evolution. शुरू में मेरा तो ये था ना, मैं दीवार में सर मारता रहता था कि यार तुम लोग मानते क्यों नहीं हो. यहाँ अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बीवी, अपनी बेटी से जाके ये बात तो कर लो, पूछ लो कि भाई आपने क्या एक्सपीरियंस किया है. लेकिन आगे से जवाब होता नहीं, ऐसे नहीं होता, हम बड़ा ख्याल करते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं, या भाई आप वेस्ट में औरतों के साथ पता नहीं क्या होता है, इधर तुम औरतें बिल्कुल महफूज हैं, फलाना ढमकाना, वही वी नो द आर्गुमेंटेशन दैट कम्स फ्रॉम देयर. तो शुरू में मेरा पर्पज़ ये था कहना, ज़रा झटका देना कि भाई ऐसे होता है. पहले तो एडमिट, ये मान लो कि ये मसला है, फिर हम बात कर सकते हैं कि इसका हल क्या निकालना है. बट एज आई मूव्ड ऑन, firstly, it's not my job to describe or define women's experiences. मैं तो based on जो माटी से होता है, मुख्तलिफ other influences, other women who would be stating some things, मैं उनको as the example सामने लाता था, और मैं ये भी नहीं समझता कि मेरा काम था to question or define it. But if I'm not questioning and defining what the experience of women is, then where do I go? And that's when I started realizing, also because मुझे काफ़ी ज़्यादा यंग लड़के मुझे उन्होंने कांटेक्ट करना शुरू किया, और वो सवाल बड़े अच्छे करते हैं. And it was really what you call empathic questions कि मेरी बेटियां हैं, यार हसन आपने ये बात की है तो मैं भी सोचने पे मजबूर हो गया हूँ, या ये लड़का जिसकी बहन है, जिसकी माँ है, यू नो. सो दे इंगेज विद मी ऑन दिस, एंड आई रियलाइज कि उनकी कोई गाइडेंस करने वाला है ही नहीं, क्योंकि उनके पास सिर्फ वो पुराना मॉडल ऑफ मैस्कुलिनिटी है, प्रोटेक्टर का. तो जो उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, अपने ख्यालात हैं, अपने मसले हैं, अपनी जो एक डिज़ायर है टू ब्रेक विद द एग्जिस्टिंग मॉडल्स ऑफ मैस्कुलिनिटी, उस पे उनसे इंगेज करने वाला कोई नहीं है. And that's when I then shifted my focus. Also after last year, I also went to the Aurat March last year. और वहाँ पे now I expected that I was going to be recognized because the feminist sphere is the ecosystem in which my videos. वो एक दिन होता है जहाँ हम भी समझते हैं हम famous हैं. है ना? Basically. तो वो से ecosystem में मेरी videos जो है ना वो फैलती रहती हैं. But what I was not prepared for was that the majority of the people that approached me and talked to me and thanked me were young men. और वहाँ पे फिर मुझे पता चला कि यार, even though the majority of my audience is women, it is actually that minority of men for whom I can actually play an important role. और वहाँ से फिर मेरी नज़र इस पे आ गई है कि यार मर्दों के क्या मसले हैं, मर्दों को किस तरह इंगेज करें, मर्दों की जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनके सवाल हैं, वो they remain unanswered, and the only ones who are trying to answer or try to answer it are the ones who are exploiting them. यानी कि एंड्रू टेट और उसी तरह के जो मैस्कुलिनिटी गुरूज हैं यहाँ के भी, वो बहुत, हाँ, वो बड़े हमारे यूट्यूबर्स हैं, उन पे भी हम बात करेंगे, जो औरत मार्च पे जो उन्होंने टेंट्रम राइट. बट वो इस इनसिक्योरिटी जो वेदर द फियर्स आर लेजिटिमेट और नॉट, दे आर रियल फियर्स. यानी कि ये बात उनके दिल में बैठी हुई, तो आप ये कह सकते कि नहीं यार ये एक किसी फिक्टिशियस मसले पे आपका खौफ है, लेकिन आप ये नहीं उनको बोल सकते कि भाई आपके दिल में खौफ नहीं है, खौफ बैठा हुआ है. अच्छा, उस खौफ को, उस इनसिक्योरिटी, उस फ्रस्ट्रेशन को ये लोग मैनिपुलेट करते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं. पहले कहते हैं कि भाई तुम बिल्कुल सही है, यू शुड फील स्केयर्ड, यू शुड फील फ्रस्ट्रेटेड, यू शुड फील एंग्री, यानी कि उनके इमोशंस को वैलिडेट करते हैं. लेकिन फिर बाद में वो दे टेक अ मेजर डिपार्चर फ्रॉम व्हाट आई डू, व्हिच इज दैट दे पॉइंट द फिंगर आउटवर्ड्स.
وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں یوں نہیں کرتی, مسئلہ یہ ہے کہ یہ فیمنسٹ جو ہے سازشیں چل رہی ہیں, مسئلہ یہ ہے, مسئلہ وہ ہے, مسئلہ پوائنٹنگ ایوری ویئر ایکسیپٹ ود ان. تو وہ میرا مقصد یہ ہے مردوں سے انگیج کرنے کا کہ بھئی جب تک ہم اپنا گریبان نہیں پکڑیں گے, اپنے دل میں نہیں جھانکیں گے, تب تک ہم اس مسئلے کو حل کر ہی نہیں سکتے, اور ہماری جو اپنی سینس آف ویلیو ہے وہ نہیں بڑھے گی. کیونکہ آپ اینڈریو ٹیٹ کے پیچھے لگ جاؤ گے, آپ کو گالیاں اور پڑھنی, عورتیں آپ کو اور اسٹوپڈ سمجھیں گی, عورتیں آپ کو ریجیکٹ کریں گی اس بیسس پہ, بیکاز یو آر employing an aggressive response to this. But I acknowledge your feelings, I acknowledge the insecurity that is, I acknowledge the fear of MeToo. Like وہ میں fully MeToo کو support کرتا ہوں, لیکن میں یہ بھی سمجھ I agree with you completely, that is a fear. بالکل. تو بات کرتے ہیں اس پہ یار, ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم اپنے آپ کو کس طرح ماڈل کر سکتے ہیں. MeToo سے بچنے کے لیے ہمارا عورتوں سے رابطہ کیسے ہونا چاہیے, اٹس ناٹ دیٹ کمپلیکیٹڈ, لیکن انسٹیڈ آف فوکسنگ آن ہاؤ بلڈی ridiculous MeToo is and how it's a Western conspiracy and so on and so forth, focus on کہ یار اگر MeToo ہے تو how can you be out in the street, how can you be in your workplace, how can you be in your school, in your university and not get MeToo'd. You know, so that's where my own journey has been, from not really caring, being somewhat aware, to being aware that it's an actual thing, and then focusing back on my own gender کہ بھائی یہاں پہ جو مدد میں کر سکتا ہوں وہ دوسرے مردوں کی میں مدد کر سکتا ہوں. میں عورتوں کو کیا سپورٹ کروں گا, not that I don't support them, but they're not in need of my support. وہی عورت مارچ پہ وہ اپنی آواز بلند کرتی ہیں, میں وہاں پہ ہوں نہ ہوں, انہوں نے اپنی آواز بلند کرنی ہے. تو وہ جو میں سپورٹ کرتا ہوں, دیٹ از ریکوائرڈ, ناٹ ریکوائرڈ از اے کمپلیٹلی سیپریٹ تھنگ, بٹ آن دا سائڈ آف دا ینگ مین آف دا نیکسٹ جنریشن, they need help. No, that's beautifully articulated. And Sarosh, I don't want to put you on the spot, but when he was talking, I was looking at your face and you were so engrossed. I was? So, like, do you have any thoughts about it? Yeah, I was actually thinking and listening at the same time. It's very ironic. مجھے یہ ریئلائز ہو بیکاز میں نے جب جو ہماری کوریج بھی تھی عورت مارچ کی, اور پھر وین یو ور ٹاکنگ, یہ بہت آئرونک بات ہے کہ ویسٹرن ایجنڈا, آئی کیپ ہیئرنگ دس ورڈ ویسٹرن ایجنڈا, ویسٹ, یہ اٹس سو آئرونک کہ ہم مین, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سے مین, بٹ جو پیٹریارکی کے انڈر جتنے بھی لوگ, بیکاز اس میں صرف عورت مرد نہیں آتے اس میں صرف, لیکن اس کے انڈر جتنے بھی لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں وہ وہی ٹولز امپلوائے کر رہے ہیں پاور والے جو امپیریلسٹ ایجنڈا تھا. لٹرلی یو آر میمکنگ دا سیم تھنگ, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں ویسٹرن ایجنڈا, یو آر ڈوئنگ ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ. آپ وہی ٹولز یوز کریں کہ مرد یا کوئی بھی اس پیٹریارکی کا جو بھی حصہ ہے کہ آئی نو ایوری تھنگ, آئی ول ٹیل یو واٹ ٹو ڈو, آئی ول اسپیک فار یو, آئی ول پروٹیکٹ یو, اینڈ that's it, that's the end of the conversation. وہ ٹرانسپیرنسی نہیں کہ ہم بیٹھ کے بات کر سکیں, I will hear you out, you will hear me out, we will be good listeners, we will be good conversation makers, اور ایک unison میں we can establish something together. I don't have to do my thing separately, we can do it together. صحیح بات ہے. ایک تو I agree, یہ binary adversarial جو ماڈل ہے ان کا کہ بھی ایک طرف مرد ہیں دوسری طرف عورتیں ہیں, اور پھر شادی کے ٹائم پہ ان کی ملاقات ہوتی ہے, بہت گیپ ہے. But there's another very important thing I feel that you just mentioned is کہ یہ ویسٹرن ایجنڈا والی بات, and that actually جو وہ tools اور processes جو وہ خود استعمال کرتے ہیں, they are very much a colonial legacy. میری بات ہوئی تھی few weeks before I came here. Somebody sent me the link to some young chap who is apparently well known in the men's rights sphere. وہ masculinity training دے رہا تھا. اب لڑکی کی عمر ہے 24 سال, میرے سے بھی چھوٹا. ٹھیک ہے. The problem is I fully understand your amusement at the matter, but this is exactly that gut reaction, immediate reaction, exactly what entrenches a young man like him and his followers and the people who agree with what he thinks, because they are already feeling humiliated, they're already feeling disregarded and disrespected. تو میں نے اس سے بولا کہ یار چلو آ جاؤ لائیو سیشن میرے ساتھ کرو. And the process I adopted with him
حالانکہ اتنی اس نے باتیں کی تھی جس کا میں I was like just holding my head. I was like, yaar, you can't be serious. You know, like terms like the gynocentric world order. Have you heard of that before? There are ecosystems in which that is taken as the gospel truth. Now this is a very important thing کہ آپ نے نہیں سنا, حالانکہ you work with gender equality, یہ ایک کی ٹرم ہے جو کہ اس environment میں چلتا ہے. اچھا, so I traced this a little bit because he's, like I said, he said a lot of things where I'm like, yeah, you just, this is completely opposed to oceans of research that has been done by social science scientists all over the world. بھائی یہ تو آپ بات کر کیسے سکتے ہو؟ So I started tracing a little bit, and do you know where my search led me? America. The right-wing MAGA crowd, the QAnon conspiracy theorists, us ecosystem se, there are these characters, Matt Walsh, Steven Crowder, wo kya PragerU wala jo banda hai, right-wing, evangelical, gun-toting, semi-white supremacist, nut jobs, جو اگر ان کو موقع ملیں وہ پاکستان پہ بم پھینک دیں, کیونکہ یہ تو ان کے مطابق یہ تو ٹیررزم کی گڑھ ہے نا. ان کی وہ باتیں وہ لا کے اور وہ انہوں نے اپنا لی, پریچ کرنی شروع. ناؤ دا آئرنی آف دس از کہ وہ مڑ کے عورت مارچ کو بولتے ہیں کہ تم لوگ ہو ویسٹرن ایجنڈا, اور ان کا پورا جو انٹلیکچوئل فاؤنڈیشن ہے آف دا ورک دیٹ دے آر ڈوئنگ, آف دا پرسپیکٹو دے آر شیئرنگ, is basically established by white right-wing extremist men. You know, so this is, I just wanted to point this out because I don't think a lot of people realize کہ یہ جو ecosystem ہے جو پاکستان میں بہت زیادہ ہے. Jordan Peterson is the misogynist messiah نا. Same thing with Steven Crowder and Matt Walsh and Charlie Kirk and all these people. These are the harbingers of masculinity and this battle for their masculinity. But میں نے اس کو 100 دفعہ میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا, یار تمہیں پتہ ہے نا یہ آیا کدھر سے رہا ہے؟ کہتا نہیں میں آپ کے ریسرچ آپ سے شیئر کرتا ہوں. میں نے کہا یار اسٹیون کراؤڈر کی ریسرچ جائے بھاڑ میں, میٹ والش کی ریسرچ جائے بھاڑ میں. دس از یوزلیس, absolutely illegitimate research because it is not so in social science research. It is agenda driven research for a political context across the planet. اور اس کو آپ اپنا رہے ہو اور اپنے معاشرے میں آپ اپلائی کر رہے ہو. اینڈ اس میں پھر وہ بات ہے بھائی دا LGBTQ panic, that bhai there is going to be a time where men and women will have to use the same bathroom. I'm like, look, most of the people in this country still don't have access to sanitation. You're worried about co-ed bathrooms. یعنی کہ وہ جو مسئلے آپ کے ذہن میں ہیں ان کا ہمارے معاشرے سے تعلق بھی کوئی نہیں. آپ بات کر رہے ہو کہ بھائی 3 سالہ 4 سالہ بچوں کو پیوبرٹی بلاکرز دینے شروع کر دیں. ارے یار یہاں پہ پیپل آر ناٹ ڈونٹ ہیو ایکسیس ٹو بیسک ریپروڈکٹیو ہیلتھ, اور تم بات کر رہے ہو سیکس چینج آپریشن اینڈ پیوبرٹی بلاکرز فار مائنرز. دیز ایشوز آر ایگزسٹ ان 2 different worlds, but you have internalized and made it a part of your narrative to justify your war against feminism, when it has nothing to, you are literally adopting the mentality of the colonizers while pointing the finger at the women جو اس معاشرے سے emanate کر رہی ہیں, یہاں کے مسئلے, عورتوں کے یہاں کے مسئلے سامنے کر رہی ہیں, یہاں کے مسائل پہ بات کر رہی ہیں, یہاں کی کلچر کے مطابق بات کر رہی ہیں, اور ان کو آپ ویسٹرن ایجنٹ بول رہے ہو, اور اپنے جو فاؤنڈیشن ہے اس پہ آپ بات ہی نہیں کر رہے. یو آر ناٹ ایون اکنالجنگ دیٹ دس از ویئر آل آف دیز opinions are coming from. But I think this is an important thing for people to realize, and I'm glad you gave me the opportunity to put it out. No, because ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ جو ہم عورت مارچ پہ کوریج کر رہے تھے نا, سو اس میں میرے پاس like I was of course talking to a lot of men, اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہاں پر کافی میل یوٹیوبرز, میل کی میڈیا لوگ اور میلز کے ساتھ essentially لڑائی کر رہے تھے, اینڈ آل دا فوکس واز آن دیم. اینڈ وین آئی ڈیڈ مائی کوریج مجھے کافی کامنٹس آئے کہ او یو آر سو بریو کہ آپ ان مردوں میں بیٹھی ہوئی ہیں. بٹ کین آئی جسٹ بی آنیسٹ ود یو, آئی وازنٹ اسکیئرڈ فار اے بٹ, بیکاز وٹ واز ہیپننگ واز کہ I didn't even think that anger was about the march. I think the anger is just the general anger جو مردوں کے اندر ہے, because
ان کو پیٹریارکی نے بھی دبا دیا ہوا ہے, لیکن وہ ایڈمٹ نہیں کر سکتے, اور نہ ان کے پاس وہ لینگویج ہے اس کو ایڈمٹ کرنے کے لیے, اور ان کو وہ آئیڈیا بھی نہیں ہے. بیکاز میرے پاس ایک لڑکا آیا جو, اگر آپ اس کی ویسے ویڈیو دیکھو, ہی واز سو ایگریسو, اور وہ بہت گندے الفاظ یوز کرتا ہے کہ یہ ننگی لڑکیاں ہیں, یہ بے حیائی ہے, لیکن بڑی تمیز سے میرے پاس آیا کہتا آپ انٹرویو لے رہی ہیں. میں نے کہا جی میں اینٹی عورت مارچ ہوں, میں نے انٹرویو دینا ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اور پھر ویسے اس کا جیسے کیمرہ آن ہوا ہے, اس نے ایک اسکرپٹ لگائی ہوئی تھی, اس کا شروع ہوا ہے, اور جب میں نے کوئی کاؤنٹر کویسچن پوچھا تو لیجٹیمیٹ کنفیوژن کہ سو اس نے ایک رٹی ہوئی چیز تھی. تو مجھے وہاں سے ریئلائز ہو رہا ہے کہ ایک بہت زیادہ مجھے تو برا لگتا ہے, اور آئی ڈونٹ ایون مین اٹ آئرونکلی, آئی لیجٹیمیٹلی فیل بیڈ فار دیز مین, بیکاز ان کے پاس ہم نے مردوں کو بتایا کہ یار آپ ایموشنل نہیں ہو سکتے, دا اونلی ایموشن یو کین فیل از اینگر. Anger legitimate hai, as if it's not an emotion, as if it's not an emotion, but you cannot be emotional, and it is a crisis. It is very very heartbreaking actually. It is very sad because آپ نے مرد کو 24 گھنٹے اس لڑائی میں لگا دیا کہ تم نے اپنی مردانگی پروف کرنی ہے, as if it can be taken away from you, but slight ادھر سے تم نے چیز کر دی, تو مرد ہی نہیں ہے. ہم نے ریسنٹلی تو نہیں, کچھ سال پہلے ہم نے ایک پلے کیا تھا جس میں ہم نے ایک پورا انسیڈنٹ دکھایا تھا کہ ایک ایسڈ برن وکٹم کا, کہ اور پھر ہم نے اسکرپٹ کو فلپ کیا کہ اس لڑکے کو پیپل ور ایگنگ ہم آن کہ تمہیں اس لڑکی نے ریجیکٹ کیا, تو مرد ہی نہیں ہے, تیرا تو یہ مسئلہ ہے, وہ دیکھ تجھے ہیوملیٹ کر کے چلی گئی. تو جو آپ نے بات کی کہ ہیوملیشن از دا بگیسٹ فیئر, اینڈ دیٹ فیئر آف ہیوملیشن اینڈ بینگ ہیوملیٹڈ کین ویری کوئکلی ٹرن انٹو وائلنس. ہماری کانورسیشن جاری رہے گی ود حسن باجوا نیکسٹ ویک. اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, کامنٹس میں اپنی تھاٹس بتائیں, اور ماٹی ٹی وی کو سبسکرائب کریں.